ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر لوگ ہیں احترام کے قابل ہم سبھی کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ محترم بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امن و امان اور اپنی حفاظت کے اندر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہم پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آفات و بلیات سے مصیبتوں سے اپنی امان میں رکھا ہے۔ انسان کا سانس لینا یہ رب کی بڑی نعمت ہے، اس کا لقمہ حلق سے نیچے اتر جانا یہ بھی رب کی بڑی نعمت ہے۔ وہ لوگ بھی بڑے پریشان ہیں جن کے حلق سے لقمہ نہیں اتر رہا ہے، وہ پریشان ہیں لقمے اتارنے کے لیے۔ جو لوگ جن کے پیٹوں کے اندر لقمہ جا چکا ہے اگر وہ نہ نکلے تب بھی وہ پریشان ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام کچھ اس قدر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کنٹرول اپنے پاس رکھا ہے، اور انسان کو تو چند ایک اختیارات دیے ہیں، چند ایک مہلات دیے ہیں، اور باقی سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قبضے قدرت میں رکھا ہے۔ روح کا ڈالنا روح کا نکالنا یہ انسان کے قبضے قدرت میں نہیں ہے۔ سائنس چاہے کتنے ہی عروج پر پہنچ جائے وہ اس کمال تک نہیں پہنچ سکتی ہے کہ وہ مردے کو زندہ کر دے، وہ کسی کے اندر روح ڈال کر اس کو زندہ کر دے، یہ سائنس نہیں کر سکتی۔ یہ کمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت کے ساتھ خاص رکھا ہے، کسی انبیاء کو بھی نہیں دیا ہے۔ آج ہم ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال تو کرتے ہیں لیکن شکر گزاری نہیں کرتے ہیں۔ نعمتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اور ہم نعمت کی ناشکری کریں یہ ہماری بدخلقی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نعمت نہ دے ہم شکوہ نہیں کر سکتے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر حالات ڈال دے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ نہیں سکتے ہیں کہ اللہ تو نے حالات کیوں ڈالے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم سے کسی چیز کا سوال کرے ہم کہہ نہیں سکتے ہیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے، اس کا احسان ہے، اس کی کرم نوازی ہے، اس کی بندہ نوازی ہے کہ بندے کو اس نے نوازا ہے، بندے کو اس نے کچھ دیا ہے۔ یہ تو بندے کا حق تھا کہ وہ اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے اندر اپنی زندگی کو گزارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو نعمتیں دی ہے وہ اس نعمت کی شکر گزاری کرے۔ جوانی کو دیا ہے تو وہ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھے، اس کی قدر کرے، اس کو صحیح جگہ استعمال کرے۔ یہ نہیں کہ جب جوانی چھن جائے، جب رکوع نہیں ہو رہا ہے، جب سجدہ نہیں ہو رہا ہے پھر خواہش کرے کہ رکوع اور سجدہ کرنے کی، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ بوڑھا ہو گیا ہے انسان پھر تمنا کرے کہ میں جوان ہوں اور پھر میں رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کروں، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس حال کے اندر رکھا ہے اس کی شکر گزاری کی جائے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو جان کر اس کی شکر گزاری کی جائے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے ہو۔ کتنی نعمتوں کا شکر، کتنی نعمتوں کو تم شمار کرو گے، کتنی نعمتوں کو تم گنو گے؟ اللہ کی نعمت کو گن بھی نہیں سکتے ہو، اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم سے حساب لینے پر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حساب سے تم کوئی چھوڑ بھی نہیں سکتے ہو۔ اگر ہم جنت میں جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوگا، اللہ کا کرم ہوگا، اللہ کا احسان ہوگا، اس کے بغیر ہم جنت کے اندر نہیں جا سکتے ہیں۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر وہ حالات اور ہمارے اوپر یہ مصائب جو لائے ہیں یہ ہماری ہی بدخلقی ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری نہیں کی ہے۔ قرآن ہمیں کہتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہارے پاس جو مصیبتیں آئی ہے، تمہارے اوپر جو پریشانی آئی ہے، جس میں تم ابتلا ہو، جس میں تمہیں آزمایا جا رہا ہے، یہ تمہارے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تمہارے ہی کرتوت ہے۔ تم نے کچھ برا کیا ہوگا، تم نے کہیں رب کی ناشکری کی ہوگی، تم نے کہیں نعمتوں کو جھٹلایا ہوگا، کہیں تم نے نعمت کی ناشکری کی
کی ہوگی, کہیں تم نے رسول کے فرمان کو چھوڑا ہوگا, کہیں تم نے قرآن کے اوپر سے پشت ڈالا ہوگا. اسی کا سبب زوال ہے. زوال آتا کب ہے امت کے اندر؟ زوال پذیر امت ہوتی کب ہے؟ کہ جب وہ رب کی ناشکری کرنے لگے, جب وہ رب تبارک و تعالیٰ کے احکام کے اوپر سے پشت ڈال دے اور اپنے تئیں خود فیصلہ کرنے لگے اور فیصل قرآن کے علاوہ کسی اور کو بنا لے, تو پھر انسان کے لیے, امت مسلمہ کے لیے عروج نہیں, زوال آ جاتا ہے. عروج تو بہت جلدی ملتا ہے لیکن زوال اس سے بھی جلدی آ جاتا ہے, اس لیے کہ کسی انسان کو عزت بنانے میں تو وقت لگتا ہے, لیکن رب تبارک و تعالیٰ جب اس کو ذلت دینے پر آتے ہیں, اس کو پست کرنے پر آتے ہیں, اس کو تنزلی پر لانا چاہتے ہیں, تو اس کے یہاں کوئی بعید نہیں ہے, اس کے یہاں کوئی وقت نہیں لگتا ہے. یہ تو انسان ہے کہ اپنی عزت کو کمانے میں وہ سالوں لگا دیتا ہے, لیکن جب تنزلی کا شکار ہوتا ہے تو اس کو احساس تک نہیں ہوتا ہے. آج ہم اپنے اوپر غور و فکر کریں, آج ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں. میں نے اس ابتدا کے اندر قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے جس میں رب تبارک و تعالیٰ مسجد اقصیٰ کی حرمت کو بیان فرماتا ہے. اس کے ارد گرد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ برکتیں رکھی ہے. میں آپ حضرات کے سامنے مسجد اقصیٰ کی مختصراً تاریخ بیان کروں گا کہ مسجد اقصیٰ سے ہمارا تعلق کیا ہے. نوجوان کا ایک طبقہ وہ ہے امت کے اندر جسے پتہ ہی نہیں کہ اس سے ہمارا تعلق کیا ہے. آج ہمارے دلوں کے اندر جو درد ہے, آج جو امتیں پس رہی ہے, اپنے اوپر جو وہ ظلم سہ رہی ہے, اس کی کوئی تو وجہ ہوگی نا, کوئی تو انسان مسلمانوں کا اس کے ساتھ تعلق ہوگا نا. کون اپنے بیوی بچوں کو یتیم کرانا چاہتا ہے؟ کون اپنے معصوم بچوں کو شہید کرانا چاہتا ہے؟ کون اپنی بیویوں کو بیوہ کرانا چاہتا ہے؟ کون اپنے بچوں کو یتیم کرانا چاہتا ہے؟ یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ کہیں تو مسلمان کا اس سے تعلق ہے نا, کہیں تو رب تبارک و تعالیٰ سے اس کا کانٹیکٹ ہے نا, کہیں تو وہ نبی کی شریعت میں چلنے والا ہے نا. آج امت کا ایک طبقہ وہ ہے جو اس سے ناشنا ہے, لیکن پھر بھی امت کا ایک وہ طبقہ ہے جو جذبات کے اندر ہے, جو مسجد اقصیٰ کی حرمت کے لیے, مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے, اس کی حریت کے لیے وہ دہائی دے رہا ہے. اور یہ مسلمان کا ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ فرض ہے, اس لیے کہ اگر میرے باپ کی وراثت ملتی ہے تو میں کسی غیر کو نہیں جانے دیتا ہوں کہ میرے باپ کی وراثت ہے, میں غیر کو حق نہیں دوں گا, میں غیر کو شامل ہونے نہیں دوں گا. مسلمانوں, مسجد اقصیٰ یہ ہمارا ورثہ ہے, یہ ہمارا ترکہ ہے, یہ ہماری وراثت ہے. اللہ کی قسم, اگر تم کسی جگہ کا یوں سفر کرو تو تمہیں عبادت کے لیے سفر کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے, لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ 3 مقامات ایسے ہیں. آج ہم کلیر شریف جائیں, اجمیر شریف جائیں, عبادت کے لیے سے جائیں, عبادت کے لیے جائیں, تمہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا, شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے. لیکن تم بیت اللہ کے لیے جاؤ, عبادت کے لیے سے جاؤ, تمہیں وہاں زیارت کا شرف بھی ملے گا, تمہیں وہاں ثواب بھی ملے گا. تم مدینہ المنورہ عبادت کے لیے سے جاؤ, میرا اللہ تمہیں وہاں ثواب دے گا. تم مسجد اقصیٰ کے لیے جاؤ, عبادت کے لیے جاؤ, تمہیں عبادت کا ثواب ملے گا. 3 مسجدیں ایسی بیان کی گئی ہے کہ جہاں تم اگر سفر کرو عبادت کے لیے تو تمہاری وہ عبادت شمار کی جائے گی. مسجد اقصیٰ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریباً 16 مہینے تک اس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب نماز پڑھی ہے اور سابق امتوں کا وہ قبلہ رہا ہے. اس لیے یہ قبلہ اول ہے, یہ مسلمانوں کا ورثہ ہے, یہ مسلمانوں کی جان ہے, دھڑکتا ہوا دل ہے. آج ہم اگر آج ہم اس کی حریت کے لیے اپنا جذبہ نہیں لگا سکتے ہیں تو یاد رکھو کہ جس طرح ہم سے سب کچھ چھن چکا ہے, آج ہم سے ہماری مسجد بابری مسجد چھین لی گئی تھی, آج ہمارے مدارس پہ نگاہ ڈال دی گئی ہے. اب دور کیا آیا ہے کہ کہیں ہمارے ایمان پر قبضہ نہ کر لیا جائے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں تم پر جب ظلم ہو, جب تم پر اذیتیں آئے, جب یہ تمہارے اوپر زیادہ ظلم ہونے لگو تو سمجھ جانا کہ قیامت قریب ہے. اس لیے کہ قوم قیامت کے اوپر فتنے رونما ہو جائیں گے اور پھر مسلمانوں کے اوپر تکالیف شروع ہو جائے گی, مسلمان پریشانی کے عالم میں ہوں گے. لیکن شریعت ہمیں گھبرانے کا نہیں کہتی ہے, شریعت ہمیں برائی اور شریعت ہمیں ڈر جانے کا, گھبرا جانے کا نہیں کہتی ہے. اس لیے کہ من رأى منکم, اگر تمہیں سے کوئی کسی برائی کو دیکھے تو وہ اگر اس کے پاس طاقت ہے تو اس برائی کو زبان سے روکے, اگر اس کے پاس طاقت ہے تو اس کو ہاتھ سے روکے, اگر اس کے پاس اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو اس برائی کو دل سے جانے. یہ شریعت ہمیں حق دیتی ہے
باری لگائی ہے، یہ نہیں کہ میں باری لگاتا ہوں، بیت المقدس کے جانب سفر کرنا ہے، اس مسجد کو آزاد کرانا ہے۔ غلام سے کہا غلام ایک اونٹ ہے، تھوڑی دیر تم سفر کرنا، ایک منزل پر تم اتر جانا، پھر میں سفر کروں گا۔ کون امیر المؤمنین ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی کئی سو مربع میل زمین پر ان کی حکومت تھی، اپنے غلام کو لے کر جا رہے ہیں، اترتے ہیں، باری غلام کی ہوتی ہے، غلام کو سفر کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ چلتے چلتے جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو باری یہ آ گئی تھی کہ غلام سوار ہوگا، حضرت امیر المؤمنین پیدل چلیں گے۔ غلام نے کہا امیر المؤمنین آپ تو امیر المؤمنین ہیں، مناسب یہ ہے کہ آپ سوار ہو، لوگ دیکھیں گے، عیسائی دیکھیں گے، آپ تو فاتح مقدس بن کے جانے والے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو، آپ ایک کام کریے، آپ سوار ہو جائیے، میں غلام ہونے کی حیثیت سے پیدل چلوں۔ امیر المؤمنین کہتے ہیں کہ نہیں، میں مسجد کو آزاد کرانے کے لیے نکلا ہوں، میں یہ نہیں ہونے دوں گا کہ حق تمہارا سوار ہونے کا ہے اور میں اس پر سوار ہو جاؤں۔ امیر المؤمنین نے کہا کہ نہیں، میں امیر المؤمنین ہوں، لیکن آپ کی باری ہے، آپ سوار ہوئیے، میں پیدل ہی بیت المقدس کے اندر جاؤں گا۔ چنانچہ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کی جانب پیدل جا رہے ہیں، غلام کو سوار کیے ہوئے ہیں۔ ادھر عیسائی اپنی کتابوں کو لے کے کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ہم بیت المقدس اس وقت تک مسلمانوں کو نہیں دیں گے، کیونکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ آنے والا غلام تو ہوگا، سوار ہوگا، اور امیر المؤمنین جو ہوگا پیدل چلنے والا ہوگا۔ مسلمانوں تمہارا رہبر، تمہارا رہنما کون ہونا چاہیے؟ عمر ہونا چاہیے، جو امیر المؤمنین ہے، جا رہا ہے بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے امیر ہونے کی حیثیت سے، لیکن بیٹا ہے، چل رہا ہے پیدل۔ اور کہہ رہے ہیں، ایک عیسائی آگے بڑھا جا کر حضرت کے کپڑے کو دیکھنے لگا، کچھ پیوند لگے ہوئے ہیں، کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ کہ لوگ مجھے عمر بن خطاب کے نام سے جاننے لگے ہیں۔ کہا کہ یہ بیت المقدس کی چابی لے لو، ہم نے ہماری کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ ایک شخص آئے گا جو اس کا غلام سوار ہوگا اور وہ خود پیدل چلنے والا ہوگا، اس کے کپڑے پر اتنے پیوند لگے ہوں گے، اس کو ہم یہ سمجھ کر آپ کو چابی دیتے ہیں، آپ اس کے فاتح بنیں گے۔ یہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے سب سے پہلے ہمیں مسجد آزاد کرا کر ہمارے ہاتھوں میں تھما دی تھی اور کہہ دیا تھا کہ لوگوں اس کی حفاظت تمہارے ذمہ ہے، لوگوں یہ مسجد تمہارے حوالے کر دی ہے۔ لیکن پھر بازا پلٹتا ہے، پھر ان کی عیسائیوں کی حکومت آتی ہے اور پھر وہ اس حضرت مسجد اقصی پر قبضہ کرتے ہیں اور مسلمانوں کا اتنی درندگی کے ساتھ خون بہاتے ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ وہاں کی گلیوں کے اندر پانی کی بجائے خون نظر آ رہا تھا۔ یہ آج ہی کے حالات نہیں ہے، بیت المقدس کے لیے یہ صرف آج ہی مسلمان قربانی نہیں دے رہے ہیں، کئی سو سالوں سے مسلمانوں وہاں مسلمان مر رہے ہیں، وہاں مسلمان شہید ہو رہے ہیں، دعائی دے رہے ہیں کہ تم تو نہیں آ سکتے ہو، کہیں ہاتھ اٹھا کر دعا کر دینا، تمہاری دعا بھی اس میں شامل ہو جائے گی۔ اس سے غفلت نہ رکھنا کہ ہم تو اس مسجد کی آزادی کے لیے، اس مسجد کی حرمت کے لیے، اس مسجد کی حرمت کے لیے، حریت کے لیے کٹ رہے ہو، اور تم اپنے میچ دیکھتے رہو، تم اپنی زندگی کو عیاشی اور بدمعاشی کے اندر گزارتے رہو، تم رسول کے نافرمان بنتے رہو، قرآن کے نافرمان بنتے رہو۔ ہم شہید ہو کر ہم تو اپنی گردنوں کو کٹا کر یہ پیغام دیے جائیں گے، کیونکہ صلاح الدین ایوبی 16 جنگیں اس بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے انہیں لڑی تھی، 16 جنگیں مسلمانوں صلاح الدین ایوبی نے لڑی، اور لڑنے کے بعد بیت المقدس کو فتح کیا اور تمہارے ہاتھوں تھمایا اور یہ کہہ دیا مسلمانوں تمہاری عبادت ہے، تم کو سونپ رہا ہوں، تم کو دے رہا ہوں، تمہیں حوالے کر رہا ہوں، تم اس کے ساتھ پھر واپس کوتاہی نہ برتنا، تم مسجدوں کو آباد کر کے رکھنا، یہ نہ سمجھنا ہماری غالبیت ہم غالب ہے۔ آج ہماری مسجدیں ویران پڑی رہتی ہے، بعض دفعہ کہیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ کہیں جگہ امام ہی ہے مسجد کے اندر اور مؤذن ہی ہے، کہاں چلے جاتے ہیں مسلمانوں پانچوں وقت، کہاں تمہیں کون صدا لگائے گا؟ امام کہتا ہے حیّ الصلاۃ حیّ الفلاح، کامیابی یہاں ہے، تم کامیابی اپنی دکانوں کے اندر ڈھونڈتے ہو، تم کامیابی اپنے مالوں کے اندر ڈھونڈتے ہو، کامیابی اپنے بیوی بچوں کے اندر ڈھونڈتے ہو۔ اللہ کی قسم یہ نعمت جب اللہ چھین لے گا، یہ ایمان والی نعمت جب اللہ چھین لے گا، اس سے پہلے زندگی سے بہتر تو یہ ہے کہ انسان مر جائے، چل بسے، کہ ایمان ہمارا سلب ہو جائے، ایمان ہمارا چھین لیا جائے، دل ہمارے بے ضمیر ہو جائے کہ ہم حق کو حق نہ بول سکے، ہم سچ کو سچ نہ بول سکے، اور لوگوں کے اندر حق سننے کی صلاحیت ختم ہو جائے۔ آج کئی خطیب مسجد کے اندر بیان کے اندر لوگوں کے خلاف، وہ لوگوں کے خلاف نہیں بولتا ہے، وہ احکام شریعہ اور وہ آئینہ دکھلاتا ہے، لیکن اگر وہ کسی کے خلاف ہو تو وہ وہاں اٹھ کر امام کو تانا زنی کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم امام کو تانا زنی نہیں کر رہے ہو، تم
अपने मुसलमान होने पर गौर किया जाए कि आज हम कहां पहुंच चुके हैं कि हम हक सुनने को तैयार नहीं हैं। आज हम हक नहीं सुन रहे हैं। यही है, इसी की वजह है कि हम मगलूब हैं। हम कसरत के बावजूद, हम अक्सरियत के बावजूद मगलूबाना जिंदगी गुजार रहे हैं। यहूदियत क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि यहूदी इस दुनिया से खत्म ना हो जाएंगे। अगर यहूदी किसी पत्थर के पीछे छुपेगा, किसी दरख्त के पीछे छुपेगा, तो हालात उसके ऊपर ऐसे आएंगे कि पत्थर चीख कर कहेगा, दरख्त पुकार कर कहेगा, ए अल्लाह के बंदे, इस दरख्त के पीछे छुपा हुआ एक यहूदी है, उसको कत्ल कर। आज हमने आइडियल किसको बनाया है? आज हम पट्टी पैंट किनकी पहनते हैं? ये तरीका किसका दिया हुआ है? बाल सरों से आधे मुंडवा कर जो हम रखते हैं, तरीका किसने दिया है? ये उन्हीं ने तरीका दिया है जो तुम्हारी मस्जिदों की बेहुरमती करते हैं, जो हमारी माँ बहनों के साथ दरिंदगी करते हैं, जो हमारे मासूम बच्चों को कत्ल करते हैं, जो हमारी मासूम बच्चों के साथ दरिंदगी करते हैं। ये उन लोगों का सेवा है, ये उन लोगों का तरीका है जो नबी के दुश्मन है, जो शरीयत के दुश्मन है, जो कुरान के दुश्मन है, जो इंसानियत के दुश्मन है। मुसलमानों, तरीका ये होना चाहिए कि हम एक, जब हमारा कोई मुखालिफ हो तो हम उसकी सब चीज को तर्क कर देते हैं। लेकिन ये एहतजाज हम लोग करते हैं सिर्फ स्टेटस लगाकर, सिर्फ एक वक्ती तौर पर इजहार गमगीन कर दिया, लेकिन तरीका उनका इख्तियार किया जो दुश्मन हमारे खुले हैं, जिनको कुरान कहता है कि यहूद तुम्हारे दुश्मन नहीं हो सकते हैं जब तक कि तुम उनकी शरीयत के मुत्तबे न बन जाओ, जब तक तुम उनकी शरीयत को न इख्तियार कर लो, जब तक तुम उनकी मिल्लत को न इख्तियार कर लो। लेकिन आज हम उन्हीं की शरीयत को, उन्हीं के पैरोकार बने हुए हैं। कोई घर खाली नहीं है। आज जो हम अपने सरों पर बाल रखते हैं, दाढ़ी में जो फैशन लगवाया है, कपड़े पहनने के अंदर जो फैशन निकला है, ये इन्हीं लोगों की चाल है। इन लोगों ने ऐसा कमर हमारे ऊपर डाला है कि वो चाहते ये है कि मुसलमानों से उनके ईमान को सल्ब कर लिया जाए। मुसलमानों, एक दर्दमंदाना अपील आप हज़रात के सामने करता हूँ। ये तकलीफ होती है इस बात से कि मुसलमान तो होना ये चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर किसी मुसलमान को कहीं तकलीफ हो तो उसको दूसरे मुल्क में भी हो, उसको तड़प उठना चाहिए, उसको मिलमिला उठना चाहिए। मुसलमान का हक तो ये था, लेकिन आज मुसलमान मजलूमियत का शिकार है। आज तुम सोशल मीडिया पर देखते होंगे कि यहूदियत इन मुसलमानों पर किस कदर, फलस्तीनियों पर किस कदर जुल्म तशद्दुद की भरपाईयत कर रहे हैं। अल्लाह की कसम, लफ्जों के अंदर बयान नहीं किया जा सकता है। तुम्हें भी एहसास होगा, तुम भी सुनते होंगे कि मुसलमानों के साथ इतनी दरिंदगियत कहाँ की जा रही है, और मुसलमानों की इतनी बड़ी अकलियत के बावजूद मुसलमान क्यों पिस रहा है, मुसलमान क्यों जुल्मियत का शिकार है। क्या मुसलमानों इस बात की ढेर लगा रहे हो कि अल्लाह तुम्हारे ऊपर आग बरसा दी जाए, अल्लाह तुम्हारे ऊपर आसमान से पत्थर बरसा दिया जाए? नहीं मुसलमानों, हमें जरूरत इस बात की है कि अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम की फरमाबरदारी करे। आज मुसलमान, गज़ा के मुसलमान माए बहनें पुकार पुकार कर इन बैठे हुए मजमे में से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी को तलाश कर रही है कि कोई तो खड़ा होकर ये कह दे कि मस्जिद अक्सा मैं वहां जा तो नहीं सकता हूँ, लेकिन जब अल्लाह ने मुझे कुव्वत दी होगी, जब अल्लाह मुझे वक्त पर कुव्वत देगा, ताकत देगा, अल्लाह की कसम में तेरी हुर्रियत के लिए कट पड़ूंगा। वो मुसलमान माए चीख चीख कर तुम्हें कह रही है कि हमने यहाँ तो मुजाहिदीन पैदा कर दिए हैं, यहाँ तो हमने उन लोगों को पैदा किया है जो मस्जिद की हुर्रियत के लिए लड़ रहे हैं, जो हमारी इज्जत की हिफाजत कर रहे हैं। मुसलमानों, तुम में से उन माँ बहनों की तलाश है कि कोई तुम में से खड़ा हो, कोई तुम में से सलाहुद्दीन बने, कोई मोहम्मद गज़नवी बने, कोई कासिम बने, कोई उमर बिन खत्ताब बने। ये कहकर तुम्हें दुहाई लगा रही है मस्जिद अक्सा कि मुसलमानों, अगर तुमने मेरी हुर्रियत के लिए आवाज न उठाई, तुमसे तुम्हारी मस्जिदें छिन जाएगी, तुम्हारे मदारिस छिन जाएंगे, तुम्हारे मकातिब छिन जाएंगे, और फिर तुम दोबारा बेयार मददगार हो जाओगे। हारे के मुसलमानों, इस वक्त जरूरत इस बात की है कि हम मुसलमानों के लिए इनफरादी तौर पर दुआ करें, उनके लिए दुआओं का इज्तिमा करें, उनके लिए सदका और खैरात करें, जहां तक हो सके हम अपना हक लगाएं। कहीं ऐसा ना हो कि कल क़यामत के दिन वो लोग हमसे सवाल कर बैठे कि बताओ तुमने मस्जिद अक्सा के लिए क्या किया था? वो तो तुम्हारी भी मस्जिद थी, वो हमारा मसला नहीं था, वो हमारी मिल्कियत नहीं थी, वो तो सारे मुसलमानों का हक था। वहाँ तो यहाँ बैठे नौजवानों का भी हक वहाँ पर वाबस्ता था। तुमने उसके लिए आवाज क्यों नहीं उठाई? तुमने हमारी, जब हम पर बमबारी की जा रही थी, तुमने अपनी आंखों से आंसू क्यों नहीं बहाए थे? तुम आ नहीं सकते थे, तुम अल्लाह से कैसे हो सकते थे? अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी बातों को सुनने वाला है, तुम्हारे राजों को जानने वाला है, दिलों के भेदों को जानने
کاٹ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک بار یہ ندا لگا دیتے کہ اللہ مظلوم مسلمان ماں بہنوں کی عزت و حرمت فرما، مسجد اقصیٰ کو دوبارہ آزاد فرما کر مسلمانوں کو وہاں غلبہ فرما، اس لیے کہ یہودیت کا جو قبضہ ہے وہ ناجائز قبضہ ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کی فلسطینی زمین یہ مسلمانوں کی ہے اور عربوں کی زمین ہے، اور عرب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ایک سازش کے تحت خلافت عثمانیہ کو ثابت کرنے کے بعد مسلمانوں نے یہاں اجازت دے دی گئی کہ یہودیوں کو فلسطین کے اندر زمین خریدنے کی اجازت دی جائے۔ مختصر میں بات عرض کر رہا ہوں، 5 منٹ کے اندر ختم کر دوں گا۔ مسلمانوں کے یہاں یہودیوں کو زمین لینے کی اجازت دے دی گئی اور وہ مسلمانوں سے اپنے کئی لاکھوں روپے کے اندر وہ زمینیں خریدتا تھے، لیکن مولانا اشرف علی تھانوی اور دیگر بڑے علماء ہندوستان کے جو دانشور تھے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے یہودیوں کو زمین بیچنا، اس لیے کہ ان کی منصوبہ بندی کچھ اور تھی، اس لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قبلہ ہمارا ہے یا ہمارا تعلق ہے، لیکن پھر بھی مسلمانوں نے ان کو زمین دی، انہوں نے اپنی ایک کالونی بنائی اور انہوں نے اپنے خطہ بنایا اور یہ ناجائز ریاست قائم ہو گئی۔ یہودیوں کی زمین نہیں ہے، مسلمان اگر یہ انصاف کی نظر لگا کر دیکھا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہودیت نے جس طرح انگریز ملعون نے ہندوستان پر قبضہ کیا تھا اور پھر مسلمان اس کی آزادی کے لیے لڑے تھے، مسلمان پر جہاد فرض ہو گیا تھا کیونکہ ہندوستان ہمارا ملک تھا، ان لوگوں نے تو آ کر قبضہ کیا تھا۔ فلسطینیوں کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ زمین وہ فلسطینیوں کی ہے، ان ناپاک لوگوں نے وہاں، ان ملعون لوگوں نے وہاں قبضہ کیا اور پھر مسلمانوں پر انہوں نے درندگیت کا وہ تاریخ رقم کی کہ جس کو دنیا کبھی بھول نہیں سکتی ہے، سبے صفحے ہستی سے اس کو کبھی مٹایا نہیں جا سکتا ہے، اور آج مسلمانوں نے اس پر قبضہ کر لیا ہے اور مسلمان اتنی بڑی طاقت اور اتنی بڑی اکثریت کے اندر ہو چکی ہے، حالانکہ اکثریت کچھ نہیں ہے، ان کی اکثریت صرف ہتھیار کے زور پر ہے، اکثریت تو مسلمانوں کی ہے، تمام چاروں گرد مسلمان ممالک ہیں، لیکن کسی کی زبان نہیں کھلتی ہے، کیوں نہیں کھلتی ہے؟ اس لیے کہ خوف ڈر یہ ہے کہ کہیں ہم پر نہ کر دیا جائے، لیکن یاد رکھو اکثریت ہونے کے باوجود اگر مسلمان کمزور ہو تو یاد رکھو یہ مسلمان کے ایمان کی کمزوری ہے، اس کا ایمان کامل نہیں ہے، مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے اور وہ نہ بولے تمہارے اوپر کیا وہ حملہ کر دیں، نہیں مسلمانوں تمہاری جمعیت وہ ہے کہ تم پیروکار حضرت عمر بن خطاب کے ہو، تمہیں تو نبی نے بتا کر چلے گئے ہیں کہ مسلمان صفحہ ہستی سے کبھی نہیں مل سکتا ہے، یہودی مٹیں گے، یہودی خان اکثر ہوں گے، تم اس بات کا عزم کرو کہ جہاں تک ہو سکے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مسلمان ماں بہنوں کی عزت اور ان کی عصمت کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے اللہ سے دعا کریں گے نا بھائی، دعا بلند آواز سے بولو انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے، حتی الامکان کریں گے، یہ ہمارا فرض کہ حتی الامکان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم اس بات کو کہہ تو سکتے ہیں کہ اللہ جہاں تک ہماری رسائی تھی ہم نے یہ عمل کر کے دکھلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے بھی زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دشت تو دشت کیا دریا بھی نہ چھوڑے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔